أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے آج کا درس قرآن ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کی بت پرستی کو بیان کیا ہے. اہل عرب کے اندر یہ تھا کہ وہ بتوں کے نام پر سانڈ چھوڑ دیتے تھے. جس بھی جانور کو کہتے تھے کہ اس کو ہم نے فلاں بت کے نام پہ ذبح کرنا ہے تو وہ اس سے کام کاج لینا اس کو حرام سمجھتے تھے، اس سے نہیں لیتے تھے، بس اس کو صرف ذبح ہی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. تو اس کے اندر بھی شرک کی امیزش تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ حلال اور حرام کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ تو میں نے کرنا ہے. آپ کے لیے یہ اختیار کہاں سے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں وہ فیصلے کرتے جائیں، جس کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہے حرام کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ لوگوں تم زمین سے عمدہ اور اعلیٰ چیزیں کھاؤ جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. حلال چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں جیسے خنزیر ہے اور اسی طریقے پر غیر اللہ کے نام کی کوئی نظر و نیاز ہے یا چوری ڈکیتی کا کوئی مال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو حرام کرا دیا. لیکن جو چیز حلال ہے اس کو آپ کھائیں، اس سے آپ نفع اٹھائیں، وہ آپ کے لیے فائدہ ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پیروی نہ کرو شیطان کی. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو برے کام کا اور بے حیائی کا، اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے. شیطان کے متعلق یعنی یہ شریعت کے مسائل ہیں، یہ احکام شریعہ ہیں، تم ان کو اپنی طرف سے نہ بناؤ. بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن پر مسائل جزیہ کا استعمال کر کے انسان اپنے لیے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہیں کہ تابعداری کرو اس کے حکم کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم ہرگز تابعداری نہیں کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا. ہم تو تابعداری کس کی کریں گے؟ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے. ہم تو اس کی تابعداری کریں گے جو آپ نے نازل کی، ہم اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہو سیدھی راہ، تو کیا آپ بھی انہی کی طرح چلتے رہو گی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں وہ کہتے تھے کہ کیا جس پر ہمارے باپ دادا پردادا یہ کام کر کے چلے گئے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ کیا وہ دنیا سے غلط ہو کے چلے گئے ہیں؟ اگر وہ غلط ہے تو پھر ہم بھی غلط ہیں. یہ وہ شرک، یہ وہ بت پرستی، یہ اناء پرستی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. وہ اللہ کی کردہ نازل شدہ چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے تھے، ان کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو حلال سمجھتے تھے جس کو وہ اپنے والدین باپ دادا کو پایا تھا، کہتے تھے کہ وہ صحیح ہیں باقی چیزیں غلط ہیں. آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے گنگے اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ایسا ہے، کہا کہ ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانا ایسا ہے جیسے کوئی جنگل کے اندر جانوروں کو بلائے
اور وہ سوائے آواز سننے کی کچھ بھی نہیں۔ یہی حال ان کافروں کا بھی ہے۔ ان کو آپ جتنا بھی دعوت دیں گے، جتنے بھی راہ ہدایت کی طرف بلائیں گے، تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے جانور کو بلایا جا رہا ہے، وہ دیکھ تو رہا ہے لیکن وہ سنتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، اور نہ ہی وہ کچھ بول سکتا ہے۔ یہ کافر ایسے ہیں جیسے یہ گونگے ہوں، بہرے ہوں، اندھے ہوں۔ یہ دین کی بات کے مقابلے میں اس طرح ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہا کہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے، تمہیں جو پیروی اچھی چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے، تم بھی مشرکین، کیونکہ وہ شیطان کی پیروی سے باز نہیں آتے تھے اور اپنی طرف سے احکام بنا بنا کر وہ لاتے تھے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم ان کی رسوم باطلہ میں نہیں آؤ، بلکہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کیا ہے، آپ ان کے اوپر عمل کریں۔ ان کی جیسے آج کے دور میں مسلمان ان کی رسوم باطلہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، جیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو حلال جانیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے حرام اس کو سمجھیں، اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق